السلام علیکم پیارے بچوں، میں GMS اپر نشاد سے 8th کلاس کے بچوں کو پڑھانے جا رہی ہوں۔ آج کا موضوع ہے ہمارا آزمائش شرط ہے۔ بچوں سبھی نکالو اپنی اپنی کتابیں، پیج نمبر 65، سبھی اپنی اپنی اردو بک کھولیے، پیج نمبر 65۔ آپ جانتے ہو کہ ہم نے کمپلیٹ کیا، ہم نے پورا کیا ہے سگریٹ نوشی کی تباہ کاری۔ اس کے کوشچن آنسرز ہم نے پورے کیے ہیں۔ اب آ گئے ہم آزمائش شرط موضوع پہ ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے آزمائش شرط ہے۔ دھیان سے دیکھیے اپنی کتابوں پر۔ ایک بوڑھے آدمی نے مرتے وقت اپنے اکلوتے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا آزمائے بغیر کسی کو اپنا دوست نہ بنانا، اور کسی نہ کسی مرحلے پر اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو بھی کسی آزمائش کے وقت ضرور پرکھنے کی کوشش کرنا، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں تجربہ حاصل ہو۔ کچھ دنوں بعد بوڑھا مر گیا اور بیٹے نے باپ کی باتوں کو آزمانے کے لیے اپنی بیوی اور اپنے قریبی دوست کی آزمائش کا تہیہ کر لیا۔ اس کا دوست بہت ہی چالاک تھا اور مقامی حاکموں کے لیے مخبری جاسوسی کا کام کرتا تھا۔ وہ اس نوجوان کے گھر بھی آیا جایا کرتا تھا اور اس کی بیوی کو بابی کہہ کر پکارتا تھا۔ ایک روز نوجوان کسی کام سے شہر چلا گیا اور واپسی پر کسائی کی دکان سے سری پاؤں خرید کر لایا۔ اس نے سوچا کہ اپنے مرحوم باپ کی نصیحتوں کو پرکھنے کے لیے یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ چنانچہ ایک تھیلے میں سری پائے لے کر جب وہ گاؤں واپس پہنچا تو خاصی رات ڈھل چکی تھی۔ اس نے اندھیرے میں گھبرائی ہوئی آواز میں اپنی بیوی سے کہا کہ وہ گھر میں روشنی نہ کرے اور ایک کدال لے کر چپ چاپ آنگن میں ایک گڑھا کھودنے لگا۔ بیوی کی حیرت کو خوف و دہشت میں تبدیل پیج موڑیے بیٹا، پیج نمبر 66 کرتے ہوئے اس نے کہا۔ بیوی کی حیرت کو خوف و دہشت میں تبدیل کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں نے اپنے ایک پرانے دشمن کو قتل کر دیا ہے اور اس کی کھوپڑی کو انتقاماً اپنے آنگن میں دفن کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی چپ چاپ گڑھا کھودتی رہی اور نوجوان نے اپنے ہاتھوں سے تھیلے میں رکھی ہوئی دشمن کی کھوپڑی کو دفن کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر نوجوان تو گہری نیند سو گیا، لیکن اس کی بیوی کو خوف کے مارے ساری رات نیند نہ آ سکی۔ صبح کو نوجوان کہیں کام کرنے کے لیے چلا گیا تو اس کا دوست جو سرکاری جاسوس تھا ان کے گھر میں داخل ہوا اور نوجوان کے بارے میں دریافت کرنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ نوجوان کی بیوی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ پہلے تو وہ سمجھا کہ میاں بیوی میں کچھ ناچاکی ہو گئی ہوگی، لیکن یہ بات اس سے خلاف معمول محسوس ہوئی اور اس نے پوچھ ہی لیا کہ بھابی سچ سچ بتائیے کہ کیا بات ہے۔ پہلے ہم اس پیرا کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آزمائش شرط ہے۔ آزمائش ہو گیا پرکھنا، امتحان شرط ہے، آزمائش شرط ہے۔ آزمائش کا مطلب ہے پرکھنا، امتحان۔ کہتے ہیں کہ ایک بوڑھے آدمی نے مرتے وقت اس نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا
آزمائے بنا آزمائے کسی کو اپنا دوست نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ کسی نہ کسی وقت کسی مرحلے پر اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو کسی نہ کسی وقت ضرور پرکھنا چاہیے، ان کو کسی نہ کسی وقت ضرور آزمانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ آئندہ دور میں، آئندہ وقت میں تمہیں یہ تجربہ کام آئے گا، تمہیں یہ تجربہ ضرورت لگے گا، کام آئے گا۔ کچھ دنوں بعد بوڑھا مر گیا، کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد بوڑھا مر گیا اور بیٹے نے باپ کی باتوں کو آزمانے کے لیے اپنی بیوی اور اپنے قریبی دوست کی آزمائش کا تہیہ کر لیا۔ بیٹے نے سمجھا کہ میں اپنی بیوی کو آزماؤں اور اپنے دوست کو بھی آزماؤں۔ اس نے تہیہ کر دیا کہ میں ان کو آزماؤں، اپنی بیوی کو بھی اور اپنے دوست کو بھی۔ اس کا دوست بہت ہی چالاک تھا، جو کہ اس کا دوست تھا وہ بہت ہی چالاک تھا۔ وہ مقامی حاکموں کے لیے وہ جاسوسی کا کام کرتا تھا، مخبری کا کام کرتا تھا، اور اس نوجوان کے گھر بھی آیا جایا کرتا تھا، اور اپنے اس دوست کے گھر بھی آتا تھا، اور اس کی بیوی کو، جو اس نوجوان کی بیوی تھی، اس کو بابی کہہ کر پکارتا تھا۔ ایک روز نوجوان کسی کام سے شہر چلا گیا۔ ایک روز اس کا جو شوہر تھا یہ کسی کام سے باہر چلا گیا، اور واپسی پر کسائی کی دکان سے سری پائی خرید کر بیڑ کی سر اور پاؤں خرید کر بیڑ کا سر اور پاؤں خرید کر کسائی کی دکان سے اس نے کیا خریدا؟ سر اور پاؤں خرید کر اس نے یہ اپنی بیوی کو کہنے لگا، خرید کر اس نے سوچا کہ اپنے مرحوم باپ کی نصیحتوں کو پرکھنے کے لیے ایک اچھا طریقہ ہے، میں اپنے جو میرے باپ نے مجھے نصیحت کی، میں اس کو آزماؤں، میں اس کو پرکھوں، میں کوشش کروں پرکھنے کی۔ اس نے سچ بولا کہ جو غلط بولا، میں اس کو پرکھوں۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک کسائی کی دکان سے سری پاؤں خرید کر گھر لایا، اور اس کو کیا کیا؟ اس نے سوچا کہ اپنے مرحوم باپ کی نصیحتوں کو پرکھنے کے لیے ایک اچھا طریقہ اس نے سوچا، کیا کیا؟ گھر لایا، چنانچہ ایک تھیلے میں سری پاؤں لے کر جب وہ گھر واپس پہنچا تو خاصی رات ڈل چکی تھی، شام ہو گیا تھا، رات آ چکی تھی۔ اس نے اندھیرے میں گھبرائی ہوئی آواز میں اپنی بیوی سے کہا، اس نے اندھیرے میں، کیونکہ رات ہو گئی تھی، اندھیرے میں اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ وہ گھر میں روشنی نہ کرے، آپ گھر میں روشنی مت جلاؤ، لائٹ مت جلاؤ، کیونکہ اور ایک کدال لے کر چپ چاپ آنگن میں ایک گڑھا کھودنے لگا۔ اس نے یہ آلہ لے کر کدال لے کر یہ آنگن میں گڑھا کھودنے لگا۔ بیوی کی حیرت کو خوف و دہشت میں تبدیل ہو گئی۔ بیوی خوف سے، دہشت سے وہ حیران ہو گئی، وہ پریشان ہو گئی۔ بیوی کی حیرت کو خوف و دہشت میں تبدیل کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں نے اپنے ایک پرانے دشمن کو قتل کر دیا ہے، اور اس کی کھوپڑی کو میں انتقاماً اپنے آنگن میں دفن کرنا چاہتا ہوں۔ میں اسی کا سر اس آنگن میں، اسی کا سر میں اپنے اس آنگن میں چھپانا چاہتا ہوں، دفن کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی چپ چاپ گڑھا کھودتی رہی، اور نوجوان نے اپنے ہاتھوں سے تھیلے میں رکھی ہوئی دشمن کی کھوپڑی کو دفن کر لیا۔ بیوی نے گڑھا آرام سے کھود لیا اور
उस नौजवान ने इस खोपड़ी को इस घड़े में डाल दिया, ये कहकर बीवी को ये कहकर कि ये मेरे एक दुश्मन की खोपड़ी है। न कि ये खोपड़ी क्या था, ये था सिरे पाऊ भेड़ का, जो कि इसने कसाई की दुकान से लाया था। ये क्यों ये अपने इस बीवी और अपने इस दोस्त को आजमाना चाहता था। इस काम से फारिग होकर नौजवान को गहरी नींद हो गई और ये सो गया, लेकिन उसकी बीवी को खौफ के मारी सारी नींद ना सकी, ये सो नहीं सकी बेचारी। सुबह को जब नौजवान कहीं काम से के लिए चला गया था, जब ये कहीं बाहर गया तो इसका दोस्त जो सरकारी जासूस था, जो सरकार ने जासूसी रखा था, मुखबिर रखा था, उसका दोस्त उनके घर में दाखिल हुआ। ये आ गया और नौजवान के बारे में दरियाफ्त करने लगा। उसने इसके बारे में, अपने दोस्त के बारे में दरियाफ्त करने लगा, वो कहाँ है। उसने कहा कि नौजवान की बीवी के चेहरे पर हवाएं, क्योंकि ये बेचारी डरी हुई थी, उसके चेहरे पे हवाएं, डर की वजह से उसके चेहरे पे हवाएं उड़ रही थी और इसकी आंखें भी डर के खौफ से, दहशत से सुर्ख हो गई थी। पहले तो उसने समझा, जासूस ने समझा शायद मियाँ बीवी में कुछ नाचाकी, कुछ अनबन हो गई है, इसीलिए ये परेशान लग रही है। लेकिन ये बात उससे खिलाफ मामूल महसूस हुई। उसने बोला शायद ये बात नहीं है, और उसने उससे पूछ लिया कि भाभी सचमुच बताइए कि क्या बात है, असली में क्या बात है। इसका पैरा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बेटा।